مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ 2 دن میں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، امریکی صدر نے بتا دیا۔ نیو یارک پوسٹ نے رپورٹ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے رپورٹر سے گفتگو میں کہا ابھی آپ وہیں رہیں، اگلے 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی جھکاؤ یہی ہے کہ اسلام آباد جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل نے شاندار کام کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ شاندار شخصیت ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کا بھی مذاکرات اسلام آباد میں ہی کرنے پر اصرار، ذرائع کا کہنا ہے ایرانی قیادت کو پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر اعتماد ہے، ایران پہلے دور میں کیے گئے پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات واشنگٹن میں جاری، مذاکرات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی موجودگی میں ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لیبنان اور بیروت میں فوجی کارروائیاں اب بھی جاری، حملوں میں اب تک 2000 سے زائد لیبنانی جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے۔ اسلام آباد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں مطالبہ، ایکس پیغام میں لکھا امریکی اور ایرانی صدر سے بات ہوئی ہے، غلط فہمیوں کو دور اور مزید کشیدگی سے بچنے پر زور دیا، جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہو۔ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں، چینی صدر کا اعلان، کہا ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ چینی صدر نے مشرق وسطی کے لیے 4 نکات ویژن پیش کر دیا۔ اور صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پر بریفنگ دی، صدر مملکت نے سفارتی اقدام کو کامیاب بنانے میں انتھک کوششوں پر وزیر اعظم کی تعریف کی، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور ریاستی اداروں کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے چینی جہاز گزر گیا، شپنگ ڈیٹا کے مطابق گریٹ سٹاری نامی چینی جہاز سب سے پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا آبنائے ہرمز سے گزشتہ روز 34 جہاز گزرے ہیں، یہ بے وقوفانہ بندش کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آبنائے ہرمز کی امریکی فوجی ناکہ بندی جاری، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹس مین شپ قرار دے دیا، کہا ایران سے مذاکرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کوچ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے پروگرام میں تبدیلی، حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قطر بھی جائیں گے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کوئی فریق خطرے میں نہیں ڈال سکتا، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے، اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس راستے کو کھلوا کر عالمی نقصانات کو روکا جا سکے۔ ترجمان نے واضح کیا قطر کو پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور کی تصدیق کا انتظار ہے۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نگزاد کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم افزودگی کم کرنے کے لیے ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 270 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ روسی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا نقصانات کا ازالہ اسلام آباد مذاکرات میں پیش کردہ 10 شرائط میں شامل تھا۔ ایران کا 5 ارب ملکوں سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی شمال سرحد کی سیکیورٹی اور لبنان کی خود مختاری پر بات چیت متوقع۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے لبنان کو بھی فوری طور پر جنگ بندی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت غلط ہے، حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا نیتن یاہو سے جنوبی لبنان میں لڑائی ختم کرنے اور براہ راست مذاکرات کا مطالبہ۔ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مغربی کنارے کے جزوی الحاق کی مخالفت۔ کاروباری اور صنعتی لوگ باہر رکھے پیسوں کا کچھ حصہ پاکستان لائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا پیسہ پاکستان لائیں، صرف 30% پیسہ ملک میں واپس لے آئیں تو 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں ایف پی سی سی آئی سے خطاب، کہا دنیا میں کاروبار سے اتنا منافع کہیں نہیں جتنا پاکستان سے ہے۔ فیلڈ مارشل جو بھی بات کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا ہے جو مرضی ہو وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری مرکز سے فی ایکڑ 10 بوریاں ملیں گی۔ کاشتکاروں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد، گھر والوں، وکیلوں اور قیادت کو بھی رسائی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں عدالتوں سے رجوع کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملی۔ بانی سے ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی روایت بھی ختم کر دی گئی، اب آدھے گھنٹے کی ملاقات بھی ممکن نہیں رہی۔ بشرا بی بی، اہل خانہ اور ڈاکٹر کو رسائی نہ دیے جانے پر تشویش ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کی ملاقات 30 سے 35 منٹ جاری رہی۔ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $46 مہنگا ہو کر 4,776 ڈالر کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 326 روپے اضافے سے 8,260 روپے کی ہو گئی۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولتوں کی فراہمی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسز کی خریداری کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے سکھر اور حیدرآباد کی خواتین کو پنک سکوٹیز کی فراہمی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پیپلز بس سروس آئندہ ہفتے سکھر تا شکارپور روڈ پر شروع کر دی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ وزیر بلدیات سے ناصر شاہ کا رد عمل، کہا فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ سانحہ گل پلازا کی جو انکوائری ہوئی اس کے مطابق گل پلازا کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی۔
उस वक्त कराची के मेयर फारूक सत्तार थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल मसनूआत पर आए टैक्स और लेवी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के निफाज को अदालतों में चैलेंज करेंगे। टैक्स का सारा बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर है। अशराफिया को मराहत दी जा रही है। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और एलपीजी के जहाजों की आमद जारी। पोर्ट कासिम फोर्टको टर्मिनल पर पेट्रोल से भरे मजीद 2 जहाज पहुंच गए। एमटी बोरगान से 42,418 टन मोटर ऑयल और एमटी लामू से 57,650 टन पेट्रोल पोर्ट कासिम पहुंचा। बोरगान जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह योम्बा से पेट्रोल लेकर फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची से इराक तक फेरी सर्विस की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। कहा फेरी सर्विस से ज़ायरीन को इराक जाने में सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी दी। कोस्ट गार्ड्स के शहादा को खराज अकीदत पेश किया। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। मुल्क में बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल होने को तैयार। 16 से 19 अप्रैल के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे से बारिश और जालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, बारिश भी हो सकती है। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6,000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। कहा हुकूमत पाकिस्तान तमाम सिख और हिंदू यात्रियों को हमेशा खुशामदीद कहती है। मजहबी मकामात पर सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पीसीबी ने जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजराबानी पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। मुजराबानी 2 साल तक पीएसएल का हिस्सा नहीं बन सकते। फास्ट बॉलर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी लगाई गई। मुजराबानी बगैर किसी ठोस वजह के लीग छोड़कर चले गए थे। पीसीबी एलामी में कहा गया है खिलाड़ी ने शराइत तय होने के बावजूद दूसरे मुआहदे को तरजीह दी। पीएसएल की सालमियत बरकरार रखने के लिए तादीबी कार्रवाई जरूरी थी। और हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकारा अनम तनवीर आज बनेगी मेहमान। सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।